گلگت بلتستان اپنی آزادی سے قبل اور آزادی کے بعد ایک عرصے تک ملک اور دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہاں ذرائع آمد و رفت اور ذرائع ابلاغ کا مؤثر نظام نہیں تھا۔ شاہراہ ریشم کی تعمیر سے قبل یہاں کے لوگ اور اندرون ملک سے چند تاجر سامان خوردنوش اور دیگر ضروریات زندگی کے حصول کے لیے راستہ ضلع استور کئی دنوں کا دشوار گزار سفر طے کر کے آتے تھے۔ شاہراہ ریشم کی تعمیر کے ساتھ یہاں کے باسیوں کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ آسان سفر ذرائع دستیاب ہو گئے، جس کی وجہ اندرون ملک، بیرون ملک اور یہاں کے باسیوں کو ملک کے دیگر حصوں میں جانے کے ذرائع میسر آئے۔ اور آہستہ آہستہ گلگت بلتستان کسی حد تک ملک اور بیرون ملک شناخت حاصل کرنے لگا۔ ریڈیو پاکستان گلگت سے شنا زبان میں نشریات 1979 عیسوی سے نشر ہونا شروع ہوئے۔ دینی تعلیمات کا پروگرام ہے یہ عالم پڑا، قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جا رہا ہے۔ میرا نام غلام عباس نسیم۔ جب ریڈیو یہاں پہ آیا تو ہم لوگوں نے مل کے ایک چھوٹی سی تنظیم کے ذریعے سے ریڈیو کے اندر شمولیت اختیار کی اور باقاعدہ ڈراموں کا سلسلہ شروع ہوا شنا میں، پھر بروشسکی میں، اور نت نئی چیزیں جو دیگر ریڈیو اسٹیشنوں سے نشر ہو رہی تھی انہیں دیکھ دیکھ کے، اور کوئی یہاں پہ سکول یا کالج تو تھا نہیں کہ جہاں سے یہ چیزیں ہمیں مل جاتی، از خود یہی چیزیں ریڈیو سننے کے بعد تو پھر یہاں پہ بزم ادب کا جس طرح سکول میں ہوتا ہے تو یہاں ریڈیو اسٹیشن پہ ہم لوگوں نے دن کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ ہے تو نعتوں کا سلسلہ ہوا، اور پھر 14 اگست ہے تو ملی نغمہ۔ نشریاتی رابطے کی سیڑھی کا پہلا زینت چڑھنے کے بعد گلگت بلتستان کی سوسائٹی کے طرز و فکر و انداز میں واضح تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ لوگوں کو تفریح اور معلومات تک رسائی کا صرف ایک اور واحد چیز ریڈیو کی شکل میں موجود تھی۔ ایک وقت تھا یہاں پہ پرنٹ میڈیا کا راج تھا، زیادہ سے زیادہ بہت ہی متمول فیملیز کے ہاں ریڈیو سیٹ ہوتا تھا، اور وہ بھی بہت ہی قلیل فیملیز ہوتی تھیں۔ گلگت بلتستان میں ٹیلی ویژن نشریات کا باقاعدہ آغاز 80 کی دہائی میں شروع ہوا۔ یہ دور حقیقی معنوں میں یہاں کے باسیوں کی زندگی میں ایک واضح تبدیلیوں کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات کے 9 بج چکے ہیں۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو نے کہا ہے کہ بھارت کے ایٹمی آبدوزیں حاصل کرنے سے علاقے میں طاقت میں عدم توازن بڑھ گیا ہے۔ لوگوں نے جوک در جوک ٹیلی ویژن سیٹ خریدنا شروع کیا۔ بلیک اینڈ وائٹ سیٹ سے لے کر کلر ٹیلی ویژن سیٹ میں آئے۔ ترقی کا یہ سفر وقفے وقفے سے اچانک ایک دم ہوا تو یہاں کی سوسائٹی کو اس تبدیلی کی قبولیت میں منفی اور مثبت رجحانات کا سامنا کرنا پڑا۔ بیماری میں گوڑا مجھا گڑ میں بیون کنو آدھو گڑ میں بیون محبت محبت کی گڑ میں کم اب گبل تو گڑ میں کھوڑ یار نہیں رہنے موبائل نہیں ٹی وی نہیں ani موبائل ٹی وی نہیں وہ یوگی نہیں رکھے ایسا مجھا محبت دور بھی نہیں محبت جگہ بھی نہیں۔ چونکہ یہاں کے معاشرے کی اکثریت اسلام کے بنیادی اصولوں پر سختی سے کاربند تھے،
اور کسی حد تک آج بھی یہ طرز عمل موجود ہے، لہٰذا ذرائع ابلاغ کا اہم ذریعہ ٹیلی ویژن کی قبولیت میں مشکلات پیش آئیں۔ کلچر کوئی ساکن چیز تو ہے نہیں، بڑی ڈائنامک چیز ہے، متحرک چیز ہے۔ اس میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بالکل ایک ہی طرح کا رہنا چاہیے، اس میں تبدیلی نہ آ جائے، اور ہمارے آباء و اجداد پولو کھیلتے تھے، ناچتے کودتے تھے، اونی کپڑے پہنتے تھے، شکار یا ہنٹنگ سوسائٹی میں جی رہے تھے، اور نئے دور کی چکا چوند اور رنگینیاں نہیں تھیں، تو ہمیں اسی بلیک اینڈ وائٹ لائف میں گزارنا چاہیے، تو یہ تو غلط بات ہوگی۔ کلچر ہمیشہ ڈائنامک اور یہ متحرک ہوتی ہے، اور اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور آنی بھی چاہیے۔ معاشرے کا ایک خاصا بڑا طبقہ اس کا مخالف رہا، لیکن سوسائٹی کے اندر وقوع پذیر تبدیلیاں اتنی شدت سے آنا شروع ہوئی کہ مخالفت کے جذبات آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گئے۔ رحیم، میرا نام ڈاکٹر تصور بیگ ہے، اور میں ایسوسیٹ ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز KIU سے میری وابستگی ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کو اور آج کے وقت کو، تو ایک بہت ہمیں ایک تیزی سے تبدیلی رونما ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز جن کو ہم کہتے ہیں اپنا رول پلے کرتے ہیں، اور اس میں الیکٹرانک میڈیا کا بہت کروشل اور پیوٹل ہم رول کہہ سکتے ہیں جس نے ایک رول پلے کیا ہے، جس کے اثرات سوشل اثرات ہیں، پولیٹیکل اثرات ہیں، اکنامک اثرات ہیں، اور پھر ماحولیاتی اس کے اثرات بھی ہیں، اور ان اثرات میں ہر چیز کے وقت میں جب جو بھی تبدیلی آتی ہے، اس تبدیلی کی مثبت ایسپیکٹس بھی ہیں، اس کی پھر منفی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ پھر انسانی معاشرہ وقت کے ساتھ ساتھ ان تبدیلیوں کو سمجھتا ہے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ دیکھتا ہے کہ اس تبدیلی کو کیسے اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال میں لے کے آئے۔ سو دس از ون آف دا چیلنج آلویز ہیومن سوسائٹیز گوز ود دیٹ۔ آہستہ آہستہ PTV کے نشریات سے چلنے والا یہ سفر کیبل کی نشریات میں تبدیل ہونے لگا۔ آج گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں بھی کیبل نشریات دکھائی جاتی ہیں، اور ہر گھر میں جدید سیٹ موجود ہے۔ میں نے بات کی، اس کی سانسیں اٹک رہی تھی۔ یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ الیکٹرانک میڈیا 20ویں صدی کی سب سے بڑی ایجاد ہے۔ اس کی موجودگی اور اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک بہت طاقتور چینج ایجنٹ ہے۔ ہم جو ٹی وی پر دیکھتے ہیں وہ ہمارے عقائد، رویہ اور طرز عمل پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ کی وجہ سے، ٹیلی ویژن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کون سی تبدیلیاں رونما ہوئی؟ بے شمار تبدیلیاں میں کہوں گا۔ دیکھیں، ہمارا ایک کلچر ہے جسے شنا میں ہم کہتے ہیں نا چول گباش، اور اردو میں کہتے ہیں زبان و ادب، ٹھیک ہے؟ زبان اور ادب دونوں پہ اس کے میرے خیال میں منفی اثرات زیادہ مرتب ہوئے ہیں، مثبت بہت کم مرتب، اس لیے کہ یہاں ایجوکیشن کا ریشو وہ نہیں تھا جس طرح سے مطلب ان چیزوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ٹھیک ہے؟ ٹی وی ہو گیا، اور پھر نیٹ ہو گیا، اور یہ دیگر تمام چیزیں، ان کو کافی دیر بعد میں آنا چاہیے تھا، بہت پہلے آنا چاہیے۔ جہاں الیکٹرانک میڈیا نے علاقے کی ثقافت اور روایات میں برے اثرات مرتب کیے ہیں، وہاں الیکٹرانک میڈیا نے علاقے کی ترقی اور علاقے کی تشہیر میں قابل ستائش اور کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہاں کی لازوال قدرت کی خوبصورتی ہماری طرز زندگی اور منفرد ثقافتی و روایتی پہلوؤں کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا سہرا الیکٹرانک میڈیا کے سر جاتا ہے۔
تو جی بھی ایز ہم کہتے ہیں جی پاکستان کا جھومر ہے، ہیون آن دا ارتھ، لیونگ میوزیم آن دا ارتھ، یہ بہت سارے ایسے ایٹریبیوٹ جو گلگت بلتستان کے ساتھ دیے گئے ہیں، اس سب کو پروجیکٹ کرنے میں الیکٹرانک میڈیا کا ایک رول ہے، جس کو ہم پچھلے 10 سال میں اسپیشلی دیکھتے ہیں کہ بہت ایک ریولیوشنائز، ایک انقلابی شکل میں اس نے ایک بہت بڑا ایک امپیکٹ کو لے کے آیا ہے، اور ہم اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا بھر سے لاکھوں سیاح سالانہ گلگت بلتستان کا رخ کرتے ہیں، جس سے نہ صرف علاقے میں روزگار کا اضافہ ہوا ہے بلکہ یہاں کا انفراسٹرکچر اور ترقیاتی کاموں میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کی وجہ سے ٹورزم کی بہت زبردست قسم کی پروموشن ہو گئی، ٹورزم اور کلچر کی جی بھی کی، اس وجہ سے سالانہ بہت سارے ٹورسٹ، انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں، لوکل ٹورسٹ آتے ہیں لاکھوں کے حساب سے، مطلب پچھلے سال کوئی فگر تھا میرے خیال سے کوئی 14 لاکھ لوگ آ گئے تھے۔ ان کے آنے سے پھر ایک یہ تو الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے اس ایریا کی پرچار ہو گئی، خوبصورتی کی، یہاں کے کلچر کی، تو پھر لوگ اتنے آ گئے، آپ کی ہوٹل انڈسٹری نے رن کرنا شروع کیا، آپ کا بزنس بڑھ گیا، یہ سب پھر ڈائریکٹ اثر پڑا لوگوں پہ۔ ایون لوگوں نے یہاں پر آپ کو پتہ ہے اپنے گھروں میں بھی گیسٹ ہاؤس ڈکلیئر کر کے ادھر بھی ایک قسم کی ارننگ کی، غریب لوگوں نے وہ بھی ایک قسم کے مالدار ہو گئے پچھلے 2-3 سالوں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے یہ الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے لیونگ سٹائل میں بھی چینجز آئے ہیں، ڈریس کے حساب سے، کھانے پینے کے حساب سے، بہت ساری اور چیزیں کی لرننگ ہوتی ہے ایجوکیشن۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن پہ اتنا بڑا اثر پڑا ہے۔ کیمرے کی آنکھ میں قید گلگت بلتستان کی خوبصورتی دنیا بھر میں سوشل میڈیا کی زینت بنی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے سال ایک امریکن میگزین فوربس نے ٹاپ 10 کولسٹ وزٹنگ پلیسز میں پاکستان کا نام شامل کیا تھا۔ I love my Gilgit Baltistan. I love my Gilgit Baltistan. اپنی شان میرا گلگت بلتستان میں مانند روح تجھ میں ہے میری جان، تجھ سے میری پہچان، اے گلگت بلتستان بلتی برشز کی خواہش نہ میری زبان، ہو جاؤں میں قربان۔ میرا گھر ہے، میرا گھر ہے، میرا گھر ہے، گھر ہے میرا گھر ہے، میرا گلگت بلتستان، میرا گھر ہے، میرا گلگت بلتستان۔ مگلی تو مگلی تو مگلی تو میں گلگت بلتستان، تو پشی تجھے گتے بوجھے ارمان۔